ہاؤس کا وقت آدھا گھنٹہ بڑھایا جاتا ہے. مخدوم حسن مرتضیٰ صاحب, آپ کے 5 منٹ ہی ہیں. شکریہ جناب اسپیکر, میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس وقت میں مخدوم بنا دیا ہے جناب اسپیکر جب ہم اپنی گندم اٹھائے بازاروں میں پھر رہے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کاشتکار کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے خود غیر کاشتکار ہیں. جناب اسپیکر, اور جیسے ابھی میرے محترم بھائی فرما رہے تھے, ایسے لگتا تھا کہ جیسے فیڈریشن کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, کسان سے, کاشتکار سے گندم خریدنے کی جو مشکلات پیش آ رہی ہیں, جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں, ان کے حل کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہاں پر الزام تراشیوں کا جو سلسلہ تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ پر تھا. جناب چیئرمین, میں نے یہاں کئی دفعہ عرض کی ہے کہ آپ جب بھی کاشتکار کے لیے کوئی پالیسی بناتے ہیں, کوئی ایگریکلچر پالیسی لے کے آتے ہیں, تو خدارہ اس میں کسانوں کو, زمینداروں کو, ان عوامی نمائندوں کو شامل کریں جن کا تعلق دیہاتی علاقوں سے ہے. یہاں پر ہمارے جو شہر سے تعلق رکھنے والے فاضل ممبران ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. میری صرف یہ گزارش ہے کہ انہیں کاشتکار کی مشکلات کا پتہ نہیں ہے. جب یہ پالیسی بنتی ہیں تو اس وقت مشاورت کاشتکاروں سے ہونی چاہیے, نہ کہ بیوروکریسی سے یا ان دوستوں سے ہو جن کا تعلق شہر سے ہے. آپ اگر دیکھیں جو 8 بوریاں فی ایکڑ کے حساب سے رکھی گئی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ جہاں پر آپ کی اوس جو بمپر کراپ آئی ہے, جو 55 سے 60 من فی ایکڑ جھاڑ نکل رہا ہے, وہاں پر 8 بوریاں انتہائی ناکافی ہیں. جناب چیئرمین, ہم اگر اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں, ریویو کریں, ہم انہیں دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر تقریروں سے یا یہاں پر پوائنٹ سکورنگ سے آپ کی پارٹی میں تو پذیرائی ہو سکتی ہوگی, اس سے پنجاب کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ دیہات کے علاقوں سے پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے الیکٹ ہو کے آئی ہے, اس لیے انہیں سزا دی جا رہی ہے. میں یہاں یہ کہنا بالکل بجا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اور پنجاب کی جو 70% آبادی دیہات سے تعلق رکھتی ہے, انہیں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی سزا مل رہی ہے. جناب چیئرمین, آپ ہمارے حلقوں میں جا کر دیکھیں, آپ دیکھیں یہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں کلاس 4 کی, میں آن دی فلور اور حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے حلقے میں کوئی نوکری نہیں دی گئی. میرے ساتھ والے حلقوں سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز کو میرے حلقے میں نوکریاں دی گئی ہیں. کیا جناب اسپیکر میرے حلقے میں غربت ختم ہو گئی ہے؟ کیا وہاں پر کلاس 4 کا اہل آدمی بھی کوئی نہیں ہے؟ جناب اسپیکر, میری اپنی گندم, میرے ووٹرز کی گندم, میرا علاقہ انتہائی قابل کاشت رقبے پر مشتمل ہے. وہاں پر آج بھی آپ سیکٹری فوڈ یہاں تشریف فرمائیں, آج بھی جا کر آپ وزٹ کریں کہ وہاں پر ایک پرچیز سینٹر پر 1100-1200 بوری دی جا رہی ہے, جبکہ ایک موزے کے لیے بھی اگر 2000 بوری ڈیلی دی جائے تو وہ بھی جناب چیئرمین کم ہے. تو آپ کس چیز کی ہمیں سزا دے رہے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری گندم کوئی نہیں خریدتا کیونکہ ہمارا دیہاتی علاقوں سے تعلق ہے. جناب چیئرمین, کیا آپ یہ بے روزگاری میں اضافہ کر کے آپ کاشتکار سے گندم نہ خرید کر کون سا محب وطنی کا ثبوت دے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہاں آن دی فلور میرے ایک بھائی کہہ کے گئے کہ ہم 40 لاکھ ٹن گندم خریدیں گے.
میں کہتا ہوں اگر آپ 20 لاکھ ٹن بھی خریدیں تب بھی میں یہاں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. جناب چیئرمین، انتہائی ظلم ہو رہا ہے. یہاں پر بنیے کو دینے کے لیے 7 کروڑ 90 لاکھ روپیہ یومیہ ہم سود کی مد میں ادا کر رہے ہیں. بنیے کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن اپنے غریب کاشتکار کو انسینٹو دینے کے لیے پنجاب حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. یہاں میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ پاسکو گندم کیوں نہیں خریدتا. میرے بھائی کو یہ علم ہی نہیں ہے. وہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں. پاسکو کے پاس چند اضلاع ہے. چند اضلاع جو ہے وہ محکمہ فوڈ کے پاس ہے. جہاں پر پاسکو کے پاس جو اضلاع ہے ان میں پاسکو گندم خرید رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ انہیں پیمنٹ کر رہی ہے جناب چیئرمین، اور وہ انہیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں، وہ پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں، وہ شہزادوں کو خوش کرنے کے چکر میں جناب اسپیکر وہ یہاں پر بات کرتے ہیں. یا میرے بھائی بیٹھے ہیں کاشتکار کلو صاحب، وہ پارٹی کی وفاداری سے نکل کر بتائیں کہ پنجاب کا کاشتکار آج تباہی کے دہانے پر نہیں کھڑا ہوا. آج پنجاب کے کاشتکار کے پاس جناب چیئرمین، میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا کہ میرے پاس میرے بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. مجھے گندم کے پیسے ملنے ہیں تو جناب میں نے دینے ہیں. میری کوئی منتھلی انکم نہیں ہے. میرا اور زراعت کے علاوہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. تو جناب اگر میری گندم نہیں خریدی جائے گی تو میرے بچے تعلیم حاصل کیسے کر سکیں گے؟ جناب چیئرمین، آپ دیکھیں کہ پچھلے بجٹ میں کوئی ذکر تھا کلمہ چوک فلائی اوور کا. وہاں پر اپنی اس کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے چند دنوں میں جناب فلائی اوور تعمیر ہو رہے ہیں. کیا اس سے میرے حلقے کی محرومیاں، میرے حلقے کی عوام کو بدماشی اور غنڈہ گردی پر مجبور نہیں کریں گی؟ کیا وہاں ان سے دہشت گرد پیدا نہیں ہوں گے جناب؟ ایک طرف تو جناب چیئرمین آپ 90 کروڑ روپے کے اسکول سسٹم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور دوسری طرف جناب چیئرمین ہمارے اسکولوں میں ٹاٹ تک نہیں ہے جن پر ہمارے بچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکے. جناب چیئرمین میری سن لیں، اگر یہاں کی سیاسی قیادت کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کا علاج لندن میں ہوتا ہے جناب چیئرمین. اور جا کر خدا کی قسم آپ دیکھیں ہمارے ہاسپٹلز میں ایک گولی تک نہیں ملتی. یہ محرومیاں جو آپ اجاگر کر رہے ہیں، یہ محرومیاں جو آپ پیدا کر رہے ہیں اس عوام کے اندر، یہ آپ اس ملک کو، اس صوبے کو فرینچ ریولیوشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مہربانی جناب چیئرمین، یہ امیروں کے منہ سے نوالے چھین لیں گے، یہ آپ کو گاڑیوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹیں گے. آپ یہاں پر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. میری عرض سن لیں. آپ بالکل، آپ کی ساری عرض سنی جا رہی ہے اور نوٹ کی جا رہی ہے. آپ بالکل جائیں. آپ دیکھیں جناب کہ کسان کس طرح پس رہا ہے، کس طرح ذلیل ہو رہا ہے. یہاں سارے دوست فیکٹس اینڈ فگر سے بات کریں گے. میں نے آپ کو صرف کسان کے دل کی آواز بتائی ہے. بہت مہربانی. جو ہمارے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے جناب. بہت شکریہ، بہت شکریہ.